اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے روزے کے احکام کے بارے میں چل رہی تھی کہ خداوند متعال نے یہ جو حکم، یہ جو دستور ہمیں دیا ہے، اس کے قوانین اور اس کے دستورات کون کون سے ہیں، تاکہ ہم اس عمل کو درست طریقے سے، جس طرح سے خداوند متعال نے ہم سے چاہا ہے، اس طرح سے انجام دے سکیں۔ ایک سوال بہت سارے افراد نے پوچھا ہے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ آیا ایک شخص کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں کچھ روزے یا سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کہ جس میں وہ روزہ رکھنے سے قاصر تھا، ان دو صورتوں میں یا کوئی اور عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور وہ روزہ قضا ہے، اس کے اوپر اس روزے کی قضا واجب ہے۔ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ واجب روزوں میں سے ایک شکل روزے کے واجب ہونے کی وہ قضا روزے ہیں، کہ جو انسان سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر شرعی کی وجہ سے جس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اب ایک شخص کے اوپر مثال کے طور پہ 5 روزے قضا ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ مستحب روزہ رکھے، تو آیا وہ ان قضا روزوں کے ہوتے ہوئے کہ ان کی قضا ابھی تک انسان نے واجب بجا نہیں لائی، مستحب روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مستحب عمل کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے روزہ رکھے گا کہ وہ مستحب روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے ذمہ اس کے اپنے قضا روزے واجب ہیں، تو اس صورت میں اس کا یہ مستحب عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو پہلے اپنے واجب روزوں کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بعد مستحب روزوں کی طرف وہ آ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے۔ ایک شخص ہے، جس طرح آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے ذمے واجب روزے ہیں، قضا واجب روزے ہیں، تو وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو ایک شخص ہے کہ اس نے روزے اجیر کیے ہوئے ہیں، یعنی کسی سے ادھار لیے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اس کے واجبات میں سے روزے تھے، اس کے ورثاء نے معین مال یا اس مال کی قیمت کے مطابق کوئی جنس یا کوئی اور چیز اس کو دے دی، اور اس شخص نے قبول کر لیا۔ اب یہ روزے رکھنا بھی اس کے اوپر واجب ہے، یعنی کسی اور کے روزے آپ نے اپنے ذمہ لیے تو یہ روزے بھی آپ کے اوپر واجب ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ روزوں کے واجب قسم ایک روزے قضا روزے ہیں، اور دوسرے کہ آپ نے کسی سے استجاری روزے لے لیے، تو آیا اس صورت میں وہ شخص مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جو قضا اس کے اپنے تھے، اس صورت میں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ جو اس کے اوپر واجب ہیں، اگرچہ واجب ہیں، اس نے رکھنے ہیں، اس نے قرارداد کی ہے، اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن چونکہ یہ کسی اور کے روزے ہیں، تو انسان اگر اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں مستحب روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کا یہ روزہ رکھنا درست ہوگا اور مستحب روزہ اس کا درست ثابت ہوگا۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آج 1 رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، تو ہم کیسے معلوم کریں؟ اور اگر خدا نخواستہ اگر 1 رمضان ہو اور ہم روزہ نہ رکھیں اس نیت کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ کہ آج تو 30 شعبان ہے، تو ایک واجب عمل آپ نے چھوڑا ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے، اور اس کی معصیت بھی ہے۔ اگر ہم نے 30 شعبان کو روزہ رکھا ہے، آپ نے اس نیت کے ساتھ روزہ رکھا، چونکہ 29 رمضان تھی، 29 شعبان تھی، ہم آج اگلے دن جو ہے وہ پہلی رمضان ہے، تو آپ نے روزہ رکھ لیا، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا آج تو 30 شعبان تھی، 1 رمضان تو بعد میں ہے، تو اس صورت میں بھی یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس صورت میں انسان کیا کرے، کس طرف جائے تاکہ معصیت سے بھی بچ جائے اور خداوند متعال کی جو رضایت ہے وہ بھی اس کے شامل حال ہو؟ تو اس صورت میں
اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اگر 29 شعبان ہو چکی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کل یکم رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، تو اس صورت میں وہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ اگر کل یکم رمضان ہوئی تو یہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا، اور اگر یکم رمضان نہ ہوئی، 30 شعبان ہوئی، تو یہ شعبان کا روزہ قرار پائے گا۔ رمضان کا روزہ اگر قرار پائے تو یہ واجب ادا ہوگا، اگر رمضان کا روزہ قرار نہ پایا، 30 شعبان ہوئی، تو یہ مستحب عمل آپ کا قرار پائے گا۔ اس طریقے سے آپ معصیت خدا سے بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے احکامات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔